الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين اللہ رب العالمین دی بے پناہ من بارگاہ خیر انعام دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلی دعا ہے خلاق عالم مجھ نالائق نو ناکار خلائق نو حق سچ کہن دی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ توانوں مینوں ساریاں نو مل کے خلاق عالم دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میرے محترم سامعین حضرات، ابتدائی کلام قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ شریف سبحان اللہ اوریاں پہلی ابتدائی آیات جڑیاں نے پوری سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتیا۔ اسی ضمن وچ اپنی چند ایک معروضات گزارشات آپ جیسے عظیم لوگاں دے سماعتاں تے نظر کرنے دی کوشش کراں گا۔ میرے محترم سامعین حضرات، انتہائی توجہ دے نال غور فرماؤ۔ جدو انسان نماز پڑھن دی کوشش فرمائے نا، انسان کوشش کرتا ہے نماز دی جدوں بھی تے سب تو پہلے شریعت حکم دیتی کہ وہ اپنے پاکیزگی دے جڑے معاملات ہیں انہوں نے پورا کر لے۔ سبحان اللہ، انہوں نے پاکیزہ صاف ستھرا ہو کے اپنے آزاد دھو کے اللہ دی سونی بارگاہ چاہ جائے۔ سبحان اللہ، ایک شریعت دا قانون توجہ میرے بل رکھو، میں کہ چاہ رہا ہوں
انسان پہلے استنجا کردا، استنجا کرن تو بعد میں قرآن ویکھیا، قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا تساں ارادہ کرو کہ تساں نماز پڑھنی ہے تو انج کرو کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، ہن قمتم بمعنی اردتم، جدوں تساں نماز دا ارادہ کر لو، جی کرے کہ نماز پڑھنی ہے، ہن کم کی کرنا ہے؟ فرمایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ ہن غور کر دیا جاوے، میں قرآن دی آیت پڑھ رہا، 5واں پارہ کھولا پیا ہے، او دے وچ اللہ کریم نے جو کچھ بیان فرمایا، فرمایا پہلے کی کرو، اپنے چہرے نوں دھو لو۔ کی کرو؟ چہرے نوں دھو لو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے بازوؤں تک کونیاں دھو لو۔ ٹھیک ہے جی۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر دا مسح کر لو، اور وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، پیراں ٹخنیاں تک دھو لو۔ ہن میں کئی بندے نوں ویکھیا وہ پہلے پیر دھوندے نے تے بعد باقی اعضاء دھوندے نے، اور میں کہا بیلیو تکو تو صحیح، قرآن پہلے چہرہ دھونے دا حکم پیا دیندا ہے۔ اچھا تو بھائی قرآن دی گل کرنی، میری گل سمجھ رہے ہو؟ قرآن پہلے چہرہ دھونے دا حکم دیندا پیا، فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلے چہرہ دھو تے بعد وچ باقی کم کرے ہو، یعنی پہلے آغاز چہرے تو کرنا ہے۔ انہاں کام الٹا شروع کیتے، انہاں پیراں تو شروع کیتے ہیں۔ میں کہا تہاڈا عمل ایک کام کرنا ہی قرآن دی مخالفت وچ ہے۔ سبحان اللہ۔ تساں قرآن دی موافقت وچ کام نہیں کر رہے، مخالفت وچ کر رہے ہو۔ قرآن فرض وضو بیان کردیاں کہنا پیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجوہکم، پہلے چہرہ دھوو، پھر بازو کونیاں تک دھوو، پھر سر دا مسح کرو، پھر پیر ٹخنے تک دھوو۔ اس مصنوع قرآن دا فرض دا طریقہ ہے۔ ہن غور کرنا، میں نے ایک بندہ گیا ٹکر، اس آکھے بھئی وضو دا کریے، قرآن نے تے 4 گلاں بیان کیتے ہیں، تساں ہاتھ پہلے دھوندے ہو۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ تساں پہلے ہاتھ دھوندے ہو، پھر کلی کر دے ہو، پھر نک، پھر چہرہ دھوندے ہو۔ اے کیوں کر دے ہو جی؟ اساں پہلا تو دھوتے آ تو تساں روڑا پایا تے آپ تساں ہاتھ دھوتے کلی کیتی نکے پانی پایا۔ میں کیا پہلا طریقہ ہے، شریعت بیان پئی کر دی ہے، حاصل کی کرنا ہے پاکیزگی، پاک ہونا ہے۔ ہن اصول سمجھو، توجہ میرے والے رکھو، اصول یہ ہے کہ جس چیز نال وضو کیتا جائے، جس پانی نال او کی ہوئے، پاک ہونا چاہیے۔ ہن پاک ہونے دیا اس پانی دیا کیفیات بھی 3 قسم دیا نے۔ ہاتھ پاک کے ویکھو رنگ ٹھیک ہے، یار بول دے نہیں پہ، ہاتھ پاک کے ویکھو پانی دا رنگ ٹھیک ہے، کوئی رنگ بدلتے نہ اس گیا، کچھ چیز مکس نہ ہوئی بئی، پھر کی حکم ہے؟ ہونے جے کرو وہ پانی کلی کرو، ذائقہ چکھو، کوئی اور ذائقہ تے نہیں پیاندا۔ او بھئی سمجھ رہے ہو میری گل؟ او کوئی چیز دا کو مرداد دا کسی چیز دا ذائقہ تے نہیں شامل۔ وہ اچھا انج کرو بھی پتہ لگ گیا پانی نہ رنگ بھی ٹھیک ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے، کی پتہ وچ بو پئی ہوندی ہو اس، سمجھ آئیے نا؟ ہن انج کرو نکے پانی پاؤ، کی کرو؟ نکے پانی پاؤ 3 باری، تاکہ تونوں تسلی ہو جائے بھئی سمیل بھی ٹھیک ہے، خوشبو بدبودار پانی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ ہن 3 طریقے نے اے پانی چیک کرنا دے، میرے بھائی سمجھ رہے ہو نا میری گل؟ ہن 3 طریقے نال پانی پتہ لگ گیا، پانی رنگ بھی ٹھیک ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے، سمیل بھی۔ ہن حکم ہویا چلو وضو کرو، کی کرو؟ وضو کرو، پہلے چہرہ دھوو، پھر آگے جس طرح کے شریعت نے میں حکم بیان کر چکے ہوں۔ ایک طریقہ کی ہے، نماز تو پہلا وضو دا ایک طریقہ ہے، اہتماماً شریعت نے بیان کی دیا، پانی بھی پاک ہوئے،
پانی دی جڑی کیفیات انہاں تو بھی دے اندر کوئی ذائقہ کوئی سمیل نہیں ہونی چاہیے. اس تو بعد احکام وضو پورے کرو. ہن احکام پورے کر چکے ہیں جی. حکم ہویا بھی چلو مسیتی ٹرو مصلی بچھاؤ. ہن مصلی بچھا لیا میں تساں سارے. ہن میں ایک اپنا تخیل نال گل پیش کرنا جانا سمجھا رہے ہیں تانوں تے جس طرح میں سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ تہاڈے ذہن بالکل فٹ ہو جائے گی. غور کرو. ہن بندہ مسیتی پہنچ گیا اس قرآن کھولیا پہلا پارہ کھولیا تو چوتھے رکوع تے پہنچ گیا تے انہوں ویکھیا اس کے اللہ حکم دینے واقعی مصلات. سمجھ رہے میری گل؟ کی کرو؟ نماز قائم کرو, نماز پڑھو, نماز واللہو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. ہن سوچی پہ گیا میں نماز پڑھنی ہے کراں کی پڑھنی کی ہے نماز پڑھنی ہے ہن کراں کی پتہ کوئی نہیں نماز پڑھاں کیویں حکم کوئی نہیں اگے صرف اتنے گل لکھی بھئی نماز پڑھو. اگلی گل لکھی بھئی کوئی نہیں. میں اپنے شیخ کول تساں اپنے استادہ کول کسی بزرگ کول چلے گئے ہو حضور دسو تو صحیح اللہ نے نماز دا حکم بیان فرمایا طریقہ نہیں بیان ہن کریے کہ ایس جگہ تے گل پھس گئی ہن کراں کی. استادہ فرمایا پتر گل یہ ہے کہ تیری سمجھ تاں آوے گی کہ تو پہلے جا کے حدیث پڑھ ہے. کی کر حدیث پڑھ حدیث کا مطالعہ کر کتاباں پڑھ تینوں سمجھ آئے گی. کسی استاد کو بہ جا ہن توجہ کرو میں تانوں اس لگیا سمجھاں. بندہ بہ گیا استاد پڑھیا حضور نے رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا میرا تو تیرا کملی والا کی پہ فرمانا فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی نماز اونج پڑھو جی میں پڑھیے. نماز اونج پڑھو جی میں پڑھیے. غور ہے نا. ایک بندہ مل گیا اس کئی جڑے تساں حدیثاں کر بیان کر دو نا انہاں نوں باہر کڈو اے سنت والا برو ایک قرآن دی گل کرو. میں کہ جی قرآن تے کر لیندے ہاں گل قرآن تے مکا لیندے ہاں. مسئلہ قرآن دا ہے تو قرآن تے لے آندے ہاں. جی تو کہنا ہے حدیث دی لوڑ نہیں چلو ہونے تانوں لوڑ آ جائے گی تھوڑی دیر تو بعد. بہ گیا قرآن لے کے سامنے میں کہا ہوں کھول قرآن کھول کے بہ گیا. میں کہ قرآن دے وچ اللہ نے فرمایا واقعی مصلات مینوں ذرا طریقہ دس. سبحان اللہ. آکھن لگیا کہ یہ ہاتھ ایسے بند. میں کہنا قرآن وچوں کڈ ہاتھ باندھنے کا حکم قرآن سے نکالو. رکوع کا حکم ایسے رکوع کرنا یہ قرآن سے نکالو. سجدہ ایسے کرنا قرآن سے نکالو. اس میں پڑھنا کیا یہ بھی قرآن سے نکالو. چپ ہو کے بیٹھ گیا. کھڑا کی مطلب ہے؟ میں کہ تو تی ہاتھ بننے طریقہ پہ بیان کرنا ہے تو سونے مصطفیٰ سے ہے. تو کہتا رکوع ہنج کرنا ہے تو حضور دے سے ہے. تو کیا حدیث سی لوڑ نہیں سنت دی لوڑ نہیں صرف قرآن کافی ہے. میں نے کہا نا اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تنہا قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک مصطفیٰ کی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھو گے. اگر حدیث نو وچوں کڈو توجہ ہے کہ کوئی نہیں حدیث نو سائیڈ تے کرو تو کلیاں نماز بھی پوری نہیں کوئی کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ جس بات سے آج کل بہتیاں نئی تخلیقات نئے تحفے کائنات جلوہ کرنے تے اپنے آپ کو مضبوط رکھو. سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں توجہ ہے. غور کریں ہوں اگے ٹریے نماز دا کیویں پڑھیے جی میرے محبوب نے پڑھیا جی میں اللہ دے حبیب نے پڑھیا اونج نماز پڑھو. اونج نماز ادا کرو جی میں سونے کملی والے نے ادا کی دیئے. ہوں اگلی گل تے غور کرو توجہ میرے والا کیوں. یا اللہ نماز تیری عبادت تیری بارگاہ جھکنا ہے تو آپ ہی دس دیندہ بے نماز ہے جو پڑھو اے کچھ پڑھو جو تیری بارگاہ جی جھکنا ہے تیری کو لے آنا ہے جھکنے بھی تیرے سامنے پہ ہیں تے پھر سانو حضور دے بوئیے تے کیوں بھیجئے ہی بولو نا یار ہوں تے بھیجن دی لوڑ پھر اتھے سانو سمجھا دیندہ پر میں تو انہوں نہیں پتا اس دروازی دی لوڑ کیوں ہے.
اور میں تے جا منہ ہی نہیں کہ میں قبول کراں، تو پتہ ہی نہیں میری بارگاہ دا ادب تے تقدیس دا نہیں پتہ، احترام دا نہیں پتہ۔ ہوں جس وقت تسا اونج نماز پڑھ سونا جی میں میرے یار نے پڑھیے، میں تہاڈی عبادتاں نوں نہیں ویکھاں گا، تہاڈی عبادتاں وچ یار دیاں اداماں نوں ویکھدا جاواں گا، جس جس دیاں اداماں میرے یار نال ملدیاں جاون گیاں عبادتاں قبول کردا جاواں گا۔ ماشاءاللہ۔ ہوں نماز اسی اونج پڑھیے جی میں سونے آکھیا ہے، توجہ کہ کوئی نہیں؟ نماز کیویں پڑھی جی میں سونے آکھیا ہے، توجہ ہے؟ گل سمجھ آئی نا؟ ہوں غور کریو، میں اگے بڑے دور جانا ہے، توجہ ہوں اگے اگلی گل تے توجہ کریو۔ ہوں میں تساں سارے سنا شروع کی تھی ہے، نماز پڑھنا شروع کی تھی نا، نماز ہو گئی، الحمد تے پہنچ گئے، سورہ فاتح شریف دا آغاز ہوا، ایک نئی گل اگے ٹریے، نئی گل سمجھیے۔ بندے نے نماز تساں سنے ہوئے گا علماء کولو حدیث نبوی ہے کہ جدوں اللہ نال گل کرنی ہوئے تے کی کرو؟ نماز پڑھو تے اللہ دی گلاں سننی ہون تے کی کرو؟ بھئی بولو نا، تسی بول دے نہیں جڑے مینوں ساڈا چونکہ دوہاں پلے کم ڈھلا ڈھلا ہے تے اس وجہ تے اسی بول دے ہی نہیں ہاں۔ نماز پڑھساں تے اللہ نال گلاں ہون سن، اور میرے کول آسن کو تویز دیو، میں کو نماز پڑھو بندے دے پتر بنو کہ تو انو محتاجی کسی دی نہ رہے، قرآن پڑھو۔ ایک کام تسا نہیں کر دے کہ بندے نو میں کہا اے تویز 5 ٹائم پینا نماز تو پاد، ہار نماز پڑھ سے تعویز پینا ہی آکھن لگا کام بہوں وہ کھائی دسیا نہیں۔ میں کہ میں سے وجہ دسیا میں تم بندے دا پتر بن سے نماز پڑھ سے، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ بھائی بولو نہیں بھائی گل ہے کہ سی نماز تو خدا دے در اقدس تو اتنے دور ہو جاں، دسو کوئی فائد لبسی کہ نہیں ہو؟ ہزاراں درہ دے پھر دے بتنے بے وارش، او بھائی ایس در تے آ جا، اللہ دی بارگاہ چ جھک جا یار، تیرا بھلا ہے اللہ دی بارگاہ چ آ جا، انشاءاللہ سارے معاملہ خود ہی حل ہو جان گے۔ ہن توجہ کرنا، جدو بندے نماز پڑھی، نماز شروع کی تھی، کتھے پہنچیا؟ سورہ فاتح شریف تے۔ ہن کی پہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ہن بندہ پہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جیڑا تمام عالمین دا کیے، پروردگار پالنہارے، بولو بولو بولو۔ ہن جدوں بندے نے کلمہ دہرایا آواز آئی کون ہے؟ اور جدیاں تعریفاں پیا کردا ہے کون ہے؟ بندے آنکھیں او دی تعریف ہے الرحمن الرحیم، اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آواز ہے وہ تیرے میں رحیم بھی ہو سکتا ہے، رحمان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دی کیڑی شان ہے؟ بندہ بولیا کہنے لگیا مالکی یوم الدین، وہ قیامت دے دن دا بھی مالک ہوئے گا۔ جدوں بندے نے کلمہ دہرایا آواز ہے وہ تے میں آئے آئے۔ ہن کی حکم ہے؟ میں پہلی روایت پڑھی او دے وچ کی ہے اللہ نال گل کرنی ہوئے کی کرو؟ نماز پڑھو۔ او ذرا طریقہ ویکھیے نا کیویں نماز پڑھنی ہے، آج ذرا غور کر، کسی صاحب نظر کول بیٹھ کے ویکھتے صحیح نا میرے بھائی، تو کہندا ہے کہ اللہ نال گل نہیں پی ہوندی، آ توجہ کرنا۔ ہن جدوں بندہ تعریف کردا ہے، بندہ پہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندے نے نماز شروع کی تھی، کہ کی تھی آس؟ بولو نا۔ نماز تے پہنچا سورہ فاتح شریف تے، روایت کی اللہ نال گل کرنی ہو تے کی کرو؟ اے گل ذہن بٹھا لو تاکہ اگے ٹوریے۔ ہن بندے نے مالک دی تعریف و توصیف شروع کی تھی ہے
اس تو پہلے بھی سنا جدوں پڑھی تے اللہ دی تعریف ہی کی نا بھی سمجھ رہے ہو سنا وچ بھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک تک دی تعریف اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا اے دی تعریف ہے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان ساری دی شانہ نے نا بھئی بولو ہون بندے نے کی جائے سورہ فاتح شریف پڑھے آسم سبحان اللہ کی تیاس سورہ فاتحہ شریف جدوں پڑھ کے ایتھے پہنچیا سبحان اللہ توجہ میرے بل رکھنا تو انہوں سمجھ آئے ان ایتھے پہنچیا آوازی کون ہے وہ جدیاں تعریفہ پیا کردہ ہیں سبحان اللہ وہ کون ہے جدیاں شانہ بیان پیا کردہ ہیں جدیاں ذکر پیا کردہ ہیں کون ہے سبحان اللہ ان میں تو انہوں سمجھاواں گا کہ جواب آندہ ہے کہ کوئی نہیں سبحان اللہ ہاں کدی توجہ نہ نماز بزرگاں کیسی کئی بزرگاں فرمایا کہ نماز دا ترجمہ یاد کر لو جدو نماز بہو گے پڑھو گے تو اے ترجمہ ذہن چ رکھو پھر تو انہوں لطف نہ آئے تو پھر گل کرے ہو سبحان اللہ اساں لوگاں سانو یہی کو نہیں پتہ ہونا سی پردے کی ودیاں بس اکھیاں بند بس اس واسطے توجہ نہ اے غور کرو ہن بندہ کتے پہنچا الحمدللہ رب العالمین تعریف اللہ واسطے نے جڑا تمام کائنات دا تمام عالمین دا رب ہے ٹھیک ہے مالک توجہ ہوں آواز آئی کہ کون ہے وہ رب جی دی تعریفاں پہ کرتا ہے کیڑا ہے مالک کائنات دا سبحان اللہ بندے کو کیا کیا الرحمن الرحیم وہ بڑا ہی مہربان تے بڑا ہی رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ اچھا اتنا مہربان ہے تو اس کی اور شان کیا ہے اب توجہ وہ ہے نا توجہ میرے بال بندہ کہندے ہیں مالک یوم الدین او قیامت دے دن دا بھی اوہی مالک ہے سبحان اللہ ہن میرے بھائی توجہ کرنا بندہ جدوں ایتھے پہنچیا بندے نے کیا کیا مالکی یوم الدین قیامت دے دن دا مالک کے بندہ بول کے کہنا پیا قیامت دے دن دا مالک کے آوازی ہاں جدیاں تعریفاں پہ بیان کر دیں کوئی اور نہیں ہوتے میں ہی جدوں ایک جواب بندے نو آیا بندے نے جواب سنیا تے پتہ ہی کی پیاد ہے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد ہن ایدے تو پہلا کلام نو سمجھ ایدے تو بعد دی گلاں سمجھ بندہ کی پیا کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ اسی تیری بندگی کر دیاں تیری بارگاہ چوں مدد پہ لیندے ہاں اے بندے کی مدد لینا چاہ رہے ہیں کی منگدا پیا کی تیری ڈیمانڈ ہے ہن بندہ ہاتھ چاہ کے کھڑے ہے تے کی پیا دے مالک اپنی بارگاہ چوں تا کر دینا آواز ہے بندیاں کی لینا چاہ رہے ہیں میں تیری ڈیمانڈ کی ہے بندہ کی پیا کہندا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سدھے راہ لائیں کی کریں سدھے راہ بولنا یار سمجھ نہیں آ رہی تو میں تو چو بولو سبحان اللہ ہن کی خیال ہے سنا پڑھن تو بعد سدھا راہ نہیں اللہ اللہ کرنا کیا سدھا راہ نہیں تسبیحات تعلیلات تعریفاں کرنا پھر پہ کہنا ہے سدھا راہ پھر پہ ڈیمان کردہ یا اللہ سدھا راہ لائیں سدھے رات چلائیں سدھے رات چلائیں جبکہ پہلے تعریفوں میں پیا کردہ ہے بندگی دمیدار پیا کردہ ساری گلہ منی پیا پھر کہندہ سدھے رات لائیں آواز آندھی کینا سدھا راہ کیڑی ڈیمانڈ ہے تیری کیڑا سدھا راہ تے کیڑی راہ تے لگنا چاہتا ہے بندہ کی بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگاں دا راہ جنہاں تے تیرا انعام ہو گیا وے
ہن سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ گلاں اللہ نال بندہ پیا کردا تے ساری گلاں منائی پیا۔ اچھا توجہ فرماؤ، ہن میرے ول توجہ رکھیو۔ بندے نے نماز وچ اللہ نال گلاں کیتیاں، اللہ منیا کہ کوئی نہیں؟ او بولو نا یار، ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بعد اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، تے بھائی یہ مندا ہے، وہی سمجھے ہی نہیں، بول دے ہی نہیں پہ یار۔ او مندا ہے نا نماز وچ گلاں، تو پتہ چلیا اسا منایا ہی نہیں انہوں۔ ہاں اسا تاں ہی تے ہنجے پھر دیاں، انہوں منایا ہوندا تے حالات بھی ہوندے نہیں، اسا انہوں منایا ہوندا تے حالات ہی نہ ہوندے۔ اسا کدی دی بارگاہ سجدے چ آئی نہیں، راتی جھکے کدی نہیں، تنہائی چ مصلی ڈایا کدی نہیں، آزاد اللہ کر ایک کام نہ ہوئے اور باقی سارے کام، تو پھر یہ حالات ہونے نے۔ ہن میں کہہ رہا توجہ کرنا میرے بھائی، غور کرنا، سبحان اللہ۔ اے میری گل تے توجہ فرماؤ تسی سارے احباب، بالکل بڑے وسوخ نال میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ دے بارگاہ نماز نہ پڑھن تو بعد، قرآن دی تلاوت تو دور ہو کے، مصطفیٰ دی شریعت تو دور ہو کے، جس بڑے تو بڑے بزرگ، جس حتیٰ کہ وہ دربار گوربار رسالت بھی چلا جائے، خیر کو نہ ملنی، کیونکہ جڑا حضور دے در تو پہلا ہی عملاً دور ہے، اتنے جانے نانوں کی لبے گا؟ کوئی سمجھ آئے گی کوئی؟ اس واسطے زندگیاں بدلو، اپنے اندر انقلاب لے کے آؤ۔ یہ تقریراں کن دے چسکے سمجھ کے نہ سنیا کرو، بلکہ کچھ اس کو اخذ کر کے کچھ چیز سمجھ کے گیا کرو، تے کچھ تبدیلی پیدا کرنے دی کوشش فرمایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اساں جس ڈگر تے جس طریقے سے چل دے پیا نا، یہ تین سمجھو ٹیمپریری وقت گزارو، بس ہون تک گزاری نہ، گو ویکھی جاسی، ٹائم پاس والا معاملہ نہیں میرے بھائی۔ یہ جڑا آج ٹائم ہونا ہے، جڑی گھڑی گزر رہی، یہ مرنے تک دوبارہ ملنی، یہ سارے یقین رکھ دیو بھائی، بولو نا۔ قبر و حشر ایمان ہے بھائی، بولو۔ جس نو نہیں بے شک نہ بولے، باقی جنہوں ہے وہ تے بولے نا، ہے نا۔ تو جدو یقین ہے کہ قبر جانا، یقین ہے کہ قبر چ اٹھایا جانا، اللہ دی بارگاہ چانا، رب نے پوچھنا، تو اسی کی جواب دیاں گے؟ سبحان اللہ۔ کبھی سوچا ہی نہیں۔ ایتھے آنکھوں کو کیا کروں جی، بس کاروبار بڑا ہے، مصروفیت اتنی ہوتی ہے، ٹائم نہیں ملتا، کیا کروں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، کیا کروں۔ قرآن ایک بندے نو توجہ، میرے کو اگلے دن ایک بندہ آ گیا، تو اس نو کوئی مسئلہ سی دکان دا، تے میں نو آکھنا کہ حضور کو میں نو کوئی وظیفہ دے دیو، تو میں کہ تو انج کریں بس صبح سویرے روز نا دکان تے جدو جائیں تو 11 دفعہ سورۃ تغابن شریف پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ۔ ہن پتہ توجہ کرو، ساڑے لوگوں دی حالات دکھ ہوندا ہے، جملے میں تنوں عرض کردا، درد دل لے، یہ پڑھیا کر۔ آکھن لگا جی کیا کروں، صبح 5 بجے دکان کھولنا پڑتی ہے، اتنے بجے ہوتا ہے، قرآن تو مشکل ہی ہے۔ میں کہ تیری دعا تھی بھی کوئی نہیں، جاوت کسی اور کل جا۔ سبحان اللہ۔ حالت ہماری یہ ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہم اتنے قرآن سے دور ہیں، اپنے لیے بھی نہیں پڑھ سکتے بھائی، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ حالات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہماری ہی وجہ ہے کہ ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں، آج جس سٹیج پہ کھڑے ہیں، یہ ہمارا اپنا کردار ہے، ہماری اپنی حالات ہیں۔ اس لیے میرے بھائی خود کو بدلیں، کردار بدلیں، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو بدلو یار۔ کیڑی چکر پہ گئے ہو؟ اسا صرف اور صرف تقریرہ کرنا دے چسکے ہمارے سنیا نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنیا۔ فلانا مولوی بہت چنگی سر لیندا جی، بس ایتا نہیں، اس سے سوا پتہ ہی کوئی نہیں، اس آکھیا کہ کوئی خبر نہیں۔ مزہ آ گیا، میں نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ چھوڑو جی، مزہ بڑا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ نہ سنو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے سننے کے بعد کچھ نہ کچھ ذہن میں بٹھایا بھی کرو، بدلو اپنے آپ کو، خدا کا واسطہ ہے یار۔ توجہ، ہن بندے نے نماز کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں نے سیدھے راہ لا، تے انہاں لوگاں دے راہ تے لائیں جنہاں تے تو انعام کیتا ہے، جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔
جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ بندے کون تھے؟ تھے کوئی جناب والا چڑیا نہیں سرکار تھے، کوئی جناب والا کتے نہیں سرکار تھے، کوئی گام میں او بھائی یہ انعام والے نہیں ہیں۔ بول بول، انعام والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھو، حدیث نبی ہے، میرا اور آپ کا نبی کہتا ہے، اور میں جب اللہ کے ولی کو دیکھو، دیکھتے ہی تمہیں خدا یاد آ جائے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے۔ آج درباروں پہ جاؤ تو وہاں عجیب عجیب کرتب، عجیب عجیب عمل، عجیب عجیب دستور، کہیں دیکھو تو بھنگڑے، کہیں دیکھو تو جناب ڈھول ڈھمکا، گانے اور مناسی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ اللہ کے ولیوں کا کوئی طریق نہیں ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ یہ اللہ کے ولیوں کا طریق نہیں ہے، لیکن کیا کریں، یہ قوم خوشی اسی پہ ہوتی ہے، قوم کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے، وہیں تو یہ جمع ہوتی ہے، وہیں تو اس کی پاکٹ منی لگتی ہے، وہیں تو اس کی سجات لوٹتے ہیں۔ جہاں یہ عزتوں کو پامال ہوتا دیکھتا ہے وہاں تو یہ خوشی سے کھڑا ہوتا ہے۔ جہاں کوئی شریعت کی بات کرے گا وہاں اٹھ کر یہ بازاروں میں پھرتا ہوگا۔ حالات یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ میرے بھائی توجہ کرنا، میری بات پہ غور کرنا۔ ہمارے آستانوں کے حالات بھی آج کل یہ بدلے ہوئے اس لیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، پہلے جہاں بڑے بڑے شاہین بیٹھا کرتے تھے اب سجادہ نشینوں میں کوے بیٹھے ہیں، وہاں دین سے بالکل نابلد، شریعت سے دور، نہ دین کا پتہ نہ شریعت کا پتہ، ان کو ہم نے برجمان کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں سے بھی جو خیرات ہمیں ملتی تھی وہ نہیں مل رہی۔ سمجھ آ رہی کہ کوئی گل بری تو نہیں لگ رہی؟ پھر بول دے نہیں پہ۔ اس لیے میرے بھائی یہ باتیں سننے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، غور طلب ہیں۔ اپنے آپ کو کب بدلو گے؟ عجیب عجیب واٹس ایپ دیکھیں تو روز پتہ نہیں کتنی مجھے ایک بات بتائیں، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ لازم ہے کہ عورت ہر مرد سے پردہ کرے۔ میں بول دے نہیں پہ، اونچا بولو جس میں آیت یقین ہے، اونچا تو سبحان اللہ۔ شریعت کہتی ہے کہ عورت پردے میں رہے، چاہے وہ مولوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، حرمت کے رشتوں میں جس کو محرم بنایا اس کے علاوہ سب سے پردہ جائے۔ ہن کیڑا پیر ہے جڑا کہ مجھ سے تو پردہ نہ کرو؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں بھائی؟ یاد رکھو کسی پیر سے پردے بغیر اپنی خاتون کو نہ جانے دیا کرو۔ بولو تو صحیح نہیں یار، جیسے سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے تو سختی کر رکھی ہے کہ جو اکیلی ہو رہا ہے نہیں جاؤ، اپنے محرم کو ساتھ لے کے آؤ۔ اس لیے کیونکہ یہ میرا حکم نہیں، یہ شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو یار۔ اس لیے ہمارے جو حالات ہیں ہم بدل نہیں رہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اچھا عورتیں جناب دربار پہ جا رہی ہوں گی، ایک وہ جناب بزرگ عمر کا جناب بابا ساتھ ہوگا جسے نہ ادھر نظر آتا ہے نہ ادھر نظر آتا ہے، 5 بچیوں کو ساتھ لے کے وہ جا رہا ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ بچیوں کو کہاں بھیج رہا ہوں، کس کے ساتھ جا رہی ہیں۔ جو جا رہا ہے ساتھ اس کو نظر ہی کوئی نہیں آتا، اس کو بٹھا دیتے، تساں بابا جی دربار تے بابو اسیاں پرے آنیاں ہے نا، ایسا کہ کوئی نہیں؟ بولو یہ کیا کر رہے ہو یار؟ پھر گلے کیا ہوتے ہیں جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ غلطی میری ہے تو مجھے اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔
یہ بات نوٹڈ ہے، نوٹ کر لو میرے بھائی، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. اپنے مرنے تک اس اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. سبحان اللہ. تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے کرداروں کو بدلو. خدا کا واسطہ ہے، تمہارے نامال کی وجہ سے غیر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں پہ اعتراض کرتے ہیں. آج کے بدماش جانشینوں کی وجہ سے بزرگوں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. اگر ہم ٹھیک ہو جاتے، یہ گدی نشین بندے دے پتر بن جاندے، تو کسی دی جرت نہیں سی سارے بزرگاں تے گل کرن دی. کون؟ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی. ہم نے ان کی تعلیمات کو نہیں دیکھا، صرف ان کی 11ویں کے لنگر کھائے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کون عبد القادر جیلانی ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ حضور غوث الاعظم کے عرس مبارک کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہی نہیں کس بندے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. بولو نا یار. سبحان اللہ. میں نے پتہ ہے کہ تمہیں گلاں کوڑیاں پہ لگ دیا، لیکن کی کرائیں ہم، یہ بھی دوائی ضروری ہے. سبحان اللہ. یہ بھی یہاں سے ہی ملے گی. آج کل یہ بھی نہیں ہے. خوش آمدی مولوی آ گئے، انہوں نے کہا جے چھج لگے اللہ ہی رکھو. سبحان اللہ. ہاں آج کل مولوی کہیں جاتے تو کہتے ہیں یہاں کیا ماحول ہے، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے. میں کہ لوگ تو آنے تھے بنگڑا پاؤ تو پیسے ہیں. لوگوں کی تو یہ ڈیمانڈ ہے، تو سائیں کرن واسطے تیار ہو. نہیں ویس بھائی خدا کا بندہ، تو دین بتانے آیا، دین مصطفیٰ بتا. سبحان اللہ. حالات یہ ہیں. توجہ، میں بات عبد القادر جیلانی کی کرنے لگا. کوئی سبحان اللہ. میں انعام والوں کی ایک بات کر کے بعد مکمل کر. توجہ، کون عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور غوث اعظم شیخ اکبر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کو آپ کی ماں نے اٹھایا، فرمایا بیٹا جاؤ، یہ تم نے پڑھنے جانا ہے. توجہ میرے بل رکھو یار. عبد القادر جیلانی پڑھن واسطے ٹر پے، پڑھن واسطے ٹر پے. ہوں 11ویں کھانا لے اکھنا اپنے بچے دی حالات ویکھن. صرف کھا دینے کو پڑھایا بھی ہے نہیں کہ کوئی نہیں. وہ تعلیمی گوشت پہ کتنی توجہ کی ہے ہم نے. غور کرنا، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بچپن میں جا رہے ہیں پڑھن. بغدادی پہنچے. توجہ میرے بل رکھو. بغدادی پہنچ گئے. حضور عبد القادر جیلانی حکم ہے دروازے چ اندر نہیں داخل ہو سکتا. ادھی رات ہے، دروازے تے کھڑے نے، بارش بھی برستی ہے، دروازے تے کھڑے نے عبد القادر جیلانی. ایویں تو نہیں کوئی اتنا بڑا مقام ملے نا. پہلے مرد نو بھی تے دیکھنا، مرد کس قاری دا ہے، کس سٹیج تے کتے کھڑے ہے. میرے بھائی توجہ کرنا، عبد القادر جیلانی دروازے تے کھڑے نے. آواز کی پیانی اندر نہیں جا سکتے، بارش پہ برستی ہے، ساری رات انتظار کر دے رہے. میرے بھائیوں توجہ کرنا، ہوں آذان صبح ہوئی، آواز اندر چلے جاؤ. عبد القادر جیلانی جناب شہر چاہ گئے نے. شہر جدوں پہنچے نے تو مدرسے پہنچے نے. عبد القادر جیلانی جدوں مدرسے میں پہنچے نے، استاد اس وقت اصول تھی کہ بچے جناب والا کاسا لسوی کر کے تے گزارا کر دے سن. جناب والا استاد کہندے سن جاؤ منگ کے آؤ تے پھر کھانا کھاؤ. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کاسا اٹھایا تے استاداں دا حکم تو بھی جا. آپ رائے تے پہ جاندے نے تے ایک مقام تے پہنچے، گوک بندہ ملیا. آکھن لگے عبد القادر جیلانی تو کدی ٹریا ہے؟ آکھن لگے کہ میں بھی تے مدرسے پڑھدا واں، طالب علم جویں منگ کے کھاندے نے میں بھی منگ کے کھاواں گا. اب وہ بندہ جڑا ملیا آکھن لگے عبد القادر جیلانی رک جا، میں تینوں مشورہ پیا دیندا واں، تو رک جا، اپنی منزل تے چلا جا، واپس چلا جا. تو منگ کے نہ کھاویں، منگ کے کھاویے تے ضمیر مردہ ہو جاندے نے. کہ سبحان اللہ یار. توجہ، عبد القادر جیلانی واپس آ گئے. توجہ، کئی دن گزر گئے. ماں نے پچھو کچھ بندے نو بھیجیا کہ جا نہیں رقم جا کے عبد القادر جیلانی نو بغداد پڑھن واسطے گیا ہے، انہوں دے کے آ جا. ادوں تے جناب والا ٹیلی کمیونیکیشن دا انتظام کوئی نہ سی. اے جناب والا انتظام کوئی نہ سی. جیڑا جناب والا بچہ مدرسے پہنچے پچھو آواز آ جاندی ہے، کال آ جاندی، بچہ پہنچ گیا کہ کوئی نہیں. بولو یار. میں ویکھدا پیا کہ کیڑا کیڑا آپ دا لنگر کھیندا تے بولدا نہیں پیا. ہن
آپ اپنے آپ تے غور کرو تو پھر میں ویکھاں گا کہ کون کون گڑبڑ کردا پیا ہے۔ عزیزاں نے من توجہ کرنا، اور او بندہ چلدیاں کئی دنوں دے سفر کردیاں تلاش کردیاں عبد القادر جیلانی مسجد وچ بیٹھے نے، کئی دنوں دے بھکھے نے، منگے نہیں کھا دیا، کئی دنوں دے بھکھے نے، دروازے تے بیٹھے نے۔ بلکہ توجہ عزیزان من، کئی دن گزر گئے، وہ بندہ یہ تک نہیں پہنچیا، عبد القادر جیلانی چلنا شروع ہو گئے، ارادہ کیتا کہ جنگل جاواں گا، درختاں دی پتے کھا کے یا گھاس کھا کے گزارا کر لیواں گا۔ جدوں جناب والا جنگل دے دروازے تے پہنچے، توجہ میرے بال رکھی، جنگل دے دروازے تے عبد القادر جیلانی جدوں پہنچتے نے، اگوں کی پہ آواز آتی ہے، اے عبد القادر تم ہی آ گیا؟ پہلے 11 بندے اور عارف موجود نے، انہاں واسطے گھاس نہیں پیا پورا ہوندا تے تو ہی آ گیا ہے۔ عبد القادر جیلانیوں تو پتے کھان دے بجائے واپس آ گئے، مسجد جا کے بیٹھ گئے۔ او بندہ چلدیاں اسی مسجد جا کے بیٹھے ہاں، ہن ڈھونڈدا پتا عبد القادر جیلانی نو، او جب سامنے آ کے بیٹھے ہاں نا، توجہ ہے نا، سامنے آ کے بیٹھ گیا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ مسیتی بیٹھے تے او بندہ سامنے زور دا وقت ہے تے نماز پڑھی تے پوٹلی کھولی، او دے وچ روٹی کڈی تے کھانا شروع کر دیتی تے بار بار عبد القادر جیلانی وال ویکھے نے، بار ویکھی۔ آپ نے فرمایا ارادہ میرا بھی سی، ہن مینوں آکھے کئی دن گزر گئے بھکھاں، ہن مینوں آکھے آ تو ساڈے نال بیٹھ کے روٹی کھا لے۔ بالآخر حضرت باری نے کہا او مینوں ویکھے، میں انہوں ویکھا، اس مینوں آکھیا ادے آ جا۔ آپ فرماندے نے میں قریب گیا، اس نے مینوں بٹھایا، روٹی کھلائی، میں پوچھا خیری آئے کتھوں دا ہے؟ اس آکھیا میں فلانے علاقے دا رہن والا، اتھے خاتون سی، نا او دا احمد الجبار سی، فاطمہ نام سی، انہیں مینوں بھیجیا، ایک نوالا ایتی بجنیا سی، انہیں مینوں بھیجیا۔ اس خاتون نے فرمایا، پھر اکھن لگے کہ اس خاتون نے آکھیا سی کہ میرا ایک بیٹا ہے نا عبد القادر ہے، وہ پڑھن گیا ویا تے تو انج کر بھی انہوں ڈھونڈ کے نا تے اے جڑی رقم ہے ای انہوں دے آویں۔ فرمایا پھر اکھن لگا بڑا دن گزر گیا، لبھیا کوئی نہیں، بڑا عرصہ گزر گیا، ادھر ڈھونڈیا، جیڑا میرے کول خرچہ کرایا سی وہ بھی مک گیا۔ فرمایا پھر اکھن لگا جی پھر او دی جڑے پیسے سن انہاں وچوں روٹی گدی تے روٹی ہونا بہ کے کھانا پیا تو بعد اس نوں ڈھونڈ ساں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم روٹی کھاؤ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اب میں ان سے مخاطب ہوں جو حضور غوث الاعظم کی زیارتیں تو کھاتے ہیں لیکن بھائی کی زمین دبا کے بیٹھے ہیں، بہن کے حقوق دبا کے بیٹھے ہیں، بیٹوں کے بیٹیوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہیں۔ مجھے بتاؤ بھائی جس سے سمجھ آ رہی وہ بول دیتے نا، اور بھائی توجہ کرنا، عبد القادر جیلانی تے ایپس بندے دا نام ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اس آکھیا حضور کھانا تساں تے کھاؤ نا، فرمایا تمہیں میں کیا بتاؤں، توجہ ہے؟ اکھن لگا کی؟ فرمایا آپ نے فرمایا بھی گل یہ ہے کہ قاری صاحب تسی اگے آ جاؤ، قاری قیوم صاحب اگے آ جاؤ، توجہ میرے بات رکھو بھائی، بولو نا سبحان اللہ، تو پیچھے نے تو کو آ جا سن اگے، توجہ میرے بات رکھو، بولو قاری سبحان اللہ، میری گل مکمل بن گئی ہے۔ غور کریو میں کی کہنا چاہ رہی ہوں، بندہ سامنے بیٹھیا، روٹی رکھ دیتی، اس آکھیا تسا کھاؤ، آپ نے فرمایا ہوں تو پہلا میں تہاڈا مہمان ساں، ہوں تو پہلا میں تہاڈا مہمان ساں، لیکن اے گل سنن تو بعد ہوں تسا میرے مہمان ہو۔ آکھن لگے حضور کس طرح؟ آپ نے فرمایا جس کی تلاش میں تم چلے تھے نا، جس عبد القادر کو تم ڈھونڈنے چلے تھے، وہ عبد القادر یہ سامنے بیٹھا ہے، یہ سامنے بیٹھا ہے، یہ سامنے بیٹھا ہے۔ آکھن لگے تو پھر تہاڈے اپنے پیسے روٹی کھاؤ، ایسے تو نہیں ہوتا نا، مہمان آنے والا میرے لیے اپنا سب کچھ لگا دے اور پھر میں اس کو روٹی بھی نہ کھانے دوں، خود کھا جاؤں، یہ عبد القادر کا مزاج نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی کوئی نہیں؟ پھر غور کرنا، اس کمال کے بندے کو اللہ نے مقام کیا دیا۔ آپ کے در اقدس کے اوپر ایک بندہ لوگوں کو وضو کرواتا تھا، اس کمال کے بندے کے دروازے پہ۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا
ذہن خیال آیا آکھن لگے وہ اتنے جڑا آیا تو ولی بن گیا تو میں اتنا عرصہ گزر گیا تو اتنی لوگاں وضو ہی کرمائیں. شیطان نے یہ دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈالا. کہنے لگے حضور میں نے اجازت دیو میں جانا چاہتا ہوں میں جانا چاہتا ہوں. عبد القادر فرمایا تو ٹھہر جا تیرے بس چنگا ہے. آکھن لگا نہیں میں جانا نہیں میں جانا ہے نہیں میں جانا ہے. بندے آقا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وانج لیکن جب موڑن دی ضرورت ہے دروازہ پھر بھی کھلے آئی. دروازہ پھر بھی کھلا ہے. بندہ چلا گیا تو سا کہ جس طرح لوگ پہ جا کے جنگلت مجاہدے کر دن میں بھی کراں گا. توجہ میرے بار رکھی. ہن وہ بھی جنگل چلا گیا. آخری گل پہ کر دیں توجہ میرے بار. وہ بندہ جو جنگل پہنچیا ہن جنگل چ بھی بندہ پہنچ گیا. اگے تک کیا تے کچھ ہور بندے پہلے موجود سن. انہاں کول جا کے بیٹھیا. انہاں کہے ساڑے تو کون ہے. اس آکھا میں بھی تواڈے جیا میں بھی مجاہدے کرنا. انہاں کہے جی ٹھیک ہے ساڑے نال. اس آکھے گل یہ ہے کہ تواڈے نال تاں راساں جو ہونے ماں روٹی کھویس ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی. ہونے تازہ روٹی کھویس ہوتا ہے. اور ماں ہی دسو جنگل تازہ روٹی کتھوں آئے آیا آیا سمجھ نہیں آ رہی. اس نے گل کی تھی. انہاں کہا جی ملوے نہیں ہونے مل سی. انہاں چاہے ہاتھ چاہ کے پتہ کیا دینے یا اللہ جب عبد القادر دے دروازے تے لوگاں وضو پیا کرواندے او دا واسطہ ہی روٹی دے دے. آکھنی دیر ہاتھ چہرے تے پھیرے تھوڑی دیر تو بعد روٹی آ گئی. اور روٹی آئی تو بندہ نس پیا. انہاں کہ روٹی منگوائی نسی کیوں میں نا. اس آکھا تھے میں کی کرا جنگل چو. اور جنگل میں جن کے نام پہ لنگر چلتے ہیں وہ اس در کو کیوں بھاگ کے چلا جائے. ہائے ہائے ہائے. اس در کو چھوڑ کر کیوں بھاگ جائے جس کے نام پہ لنگر چلتے ہیں جنگلوں میں. میں نے تو پتہ ہی کوئی نہ سی میں ایڈا بلند ہو گیا ہوں. بھائی دیکھو عبد القادر نے خود کو اتنا مٹایا ہے تو اللہ نے اس کے در پہ رہنے والوں کو کتنا عروج عطا کر دیا ہے. اس لیے اپنی زندگیاں بدلو کردار بدلو. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کو سمجھو. آپ کی تعلیمات کو ذہن میں رکھو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے کتنا پیار کرتے تھے. ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ بس ایک دیکھ ہو بس کھائیں اور یہی اس کی تعلیم ہے. اس کے سوا ہم نے کچھ سمجھا نہیں ہے. یاد رکھنا یہ تعلیمیں یہ بھی ہے. یہ لنگر تو چلتا رہے گا قیامت کی صبح تک. لیکن حضور غوث الاعظم کی جو تعلیمات دینیاں ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھو. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہ کتب کیسے بنے. آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا. میں پڑھاتا رہا دین اللہ نے مجھے کتب بنا دیا ہے. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.